نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو مناتی ہیں نا تو خواب جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتے ہیں، خواب انسان کے سچے ہو جاتے ہیں، دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں ہوتا، ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی جس کی دوا ہمیں تہجد میں نہ ملے۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے عشق ہے۔ وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکون دیتا ہے، اور تہجد جو ہوتی ہے وہ ایک مقبولیت کی راہ ہے، یعنی یہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک راستہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے تو آپ تہجد کو اختیار کر لو، تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تہجد جو ہے وہ معجزوں کی راہ ہے، تہجد میں کرشمے ہوتے ہیں انسان کے لیے، تہجد میں ناممکن چیزیں ممکن بنا دی جاتی ہیں۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ سے عشق کا ثبوت ہے۔ اور بھروسہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ پر، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے تو تہجد میں ہی انسان کی قبولیت کا راز چھپایا ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل انسان کو پوری زندگی یاد دلائے گی، جو 2 نفل ہیں ہمیں یہ ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تہجد کی توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے جن کو وہ اپنا لاڈلا بندہ کہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو سارے ہی بندے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ سارے ہی بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن سب کے ایک لاڈلا کوئی ہوتا ہے، لاڈلی چیز ہوتی ہے، لاڈلی انسان ہوتا ہے، من پسند چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر آپ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور آپ کی ہمت جواب دینے لگی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد پر جب پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے سے کہتا ہے کہ مانگو کیا چاہیے میں تمہیں دوں گا، کیونکہ تہجد جو ایک ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی عبادت تھی، صحاباؤں نے یہ نماز پڑھی ہے۔ تہجد جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تہجد کا موقع نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تہجد کا موقع انہی لوگوں کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ تہجد نہ پڑھتا ہو، جو مطلب بندہ تہجد پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہ کریں۔ تہجد پڑھنے والے بندے کی ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تہجد میں انسان کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ذریعے مختلف کر دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو کسی چیز میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور آپ اس آزمائش کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس تکلیف سے گزرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی پریشانی میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب ہے، ایک طریقے سے آزمائش نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، آزمائش اسے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش دے کر تکلیف دے کر آزماتا ہے تو وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے، تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ اور تہجد تو ہے کن کا ذریعہ، تہجد میں انسان کی ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو دعا ہے وہ تہجد میں بھی قبول نہیں ہو رہی، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اب وہاں سے بھی نہیں ہو رہا، رکا ہوا ہے۔ تہجد پڑھنے سے انسان کیا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے انسان کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے۔ جو چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ اگر نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو انتظار بھی کرواتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس بار بار آئے اور بار بار مجھ سے مانگے۔ لیکن اس انتظار کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پسند کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آزمائش کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت مقرر ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھ دیا ہے کہ اتنا بندے کے پاس اتنی پریشانی رہے گی اور اتنے وقت کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تہجد کی دعا جو ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، بندہ چاہے کتنا بھی ٹوٹ جائے لیکن اس کی جو ہمت ہوتی ہے وہ نہیں ٹوٹتی، تبھی تو تہجد کی دعاؤں کو بہت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوتی ہیں۔
جو دعا اگر آپ تہجد میں مانگ رہے ہیں نا، آپ یقین کرو کہ وہ آپ کی دعا 99% وہ دعا قبول ہوگی، 100% دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی دعا کے ذریعے آپ کو تہجد میں بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے ہماری تقدیر میں کہ یہ بندہ تہجد پڑھے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 تہجد کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ میریکل اسٹوری آپ آخری تک سنیے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے انسان نے تہجد پڑھی، کیسے انسان نے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا، کیا پڑھا، پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ اس اسٹوری کو پورا سنیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے میں باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں اور ہمیشہ یقین رکھا ہے کہ نماز مکمل تیاری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی اہم شخصیت سے ملتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور خود کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ مستحق اللہ ہی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی بہترین لباس پہنیں، عمدہ عطر لگائیں اور خوبصورت جائے نماز استعمال کریں۔ تو انہوں نے یہ کرا ہے، اپنی اسٹوری میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ملتی تھیں جا کر کہ اللہ تعالیٰ سے ایک جیسے آپ بہت بڑی شخصیت کے سامنے آپ تیار ہو کر جاتے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے کیا، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ایسے نماز پڑھی جائے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز پڑھتی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے دل میں ایک پرسکون اور مخصوص جگہ کی شدید خواہش تھی جہاں بھی بلا رکاوٹ اللہ سے جڑ سکوں، ایک ایسی جگہ جو صرف نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہو۔ چھوٹے گھر میں یہ خاندانی نظام کے ساتھ یہ ناممکن لگتا تھا۔ میں نے تہجد میں اللہ سے اپنے ذاتی پرسکون عبادت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی۔ میں نے مکمل بھروسے کے ساتھ اپنا دل اللہ کے سامنے کھول دیا۔ سبحان اللہ، ایک دن میری ساس نے فیصلہ کیا کہ 3 خاندانوں کے لیے یہ گھر چھوٹا ہے، تو انہوں نے سسرال کے ساتھ مل کر اوپر کا ایک پورشن بنانے کا منصوبہ بنایا۔ تعمیر کے دوران میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک الگ عبادت گاہ ہو، پرسکون، خلل سے پاک اور صرف عبادت کے لیے مخصوص۔ الحمدللہ نہ صرف یہ کمرہ تعمیر ہوا بلکہ وہ میری توقعات سے بڑھ کر تھا، یعنی کہ ان کی امید سے بڑھ کر ہر طرح سے کا سکون ادھر فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایسے ہی دروازے کھولتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ بے شک وہی المجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت تھا جب میری اپنی ماں نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے پاکستان سے یہ کہہ کر لے جایا گیا کہ ہم رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میری منگنی کے لیے یہ سب کچھ تھا جس کی میں نے اجازت تک نہیں دی تھی۔ جب میں واپس امریکہ آئی تو میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا، لیکن اس کا الجھن میرے ساتھ رہی، اس کی پوری الجھن جو ہے ان کے ساتھ رہی۔ رمضان 2012 میں نے ہر رات تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اللہ کے حضور دل کھول کر دعا کی وہ مجھے ایسا ساتھی عطا کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہو، میری عزت کرے اور جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار سکوں۔ سبحان اللہ، اس رمضان کے بعد میری یونیورسٹی میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی اور تمام دعاؤں کا جو ہے جواب مجھے محسوس ہوا۔ میں نے اپنے والد کو اپنے ارادے کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے پورے دل سے سپورٹ کیا، اگرچہ میری والدہ کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی، لیکن میں نے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا اور آگے بڑھتی گئی۔ 6 ماہ بعد میری شادی اسی شخص سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں جو بہترین لکھا تھا۔ اب الحمدللہ میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں محبت، خوشحالی اور پوری سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارے 2 خوبصورت بچے ہیں اور میرے شوہر نے ہر مشکل اور آسانی میں میرا پورا بھروسہ کیا اور مجھ پر ساتھ دیا۔ جب اپنے قریبی رشتے بوجھ لگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف تہجد میں رجوع کریں اور اس کی حکمت پر بھروسہ کریں اور آپ کو بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہر چیز کے لیے جو بھی انسان تہجد پڑھ کر مانگتا ہے، جو چیز بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ اپنی لائف میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ یہ تہجد کی نماز کو بھی شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور 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 آپ کی لائف میں میریکلز کرے گا، آپ کی لائف میں سکون دے گا۔ دیکھیں انسان کو جو ہوتا ہے سب سے زیادہ سکون ہی چاہیے ہوتا ہے اور سکون کے پیچھے ہی انسان بھاگتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سکون ہے، ہماری جو روح کا سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ہی یاد میں رکھا ہے۔
لیکن انسان کیا کرتا ہے، الگ الگ راستوں پہ بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا دیں۔ یقین مانیں، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں نا، تو آپ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، یا آپ کو کوئی بھی چیز کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی محبت جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل سے اس طریقے سے نکال دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دل کا سکون ذکر میں رکھ دیتا ہے، نماز میں رکھ دیتا ہے، تہجد میں رکھ دیتا ہے، اور آپ کو جو لوگ اچھے لگتے ہوں یا آپ جن سے پہلے باتیں شیئر کرتے تھے یا اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ پھر آپ سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہو، یا آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے، ہم سے پہلے ایسا ہماری دوستی تھی، یہ کچھ تو کیونکہ ہمارا دل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے ساتھ کیوں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری چیزوں کو چھپا کر رکھے گا، ہماری عبادت کو، ہماری برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا، اور ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں زندگی کیسے جینا چاہیے۔ تو آپ اپنی لائف میں صرف اللہ تعالیٰ کو شامل کر دیں، آپ کی لائف جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔